کدونا ریاست میں 7 مارچ کو ہونے والا اغوا سالوں میں اس طرح کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک تھا اور اس نے سیکیورٹی کے حوالے سے قومی سطح پر شور مچا دیا۔ نائجیریا کی فوج کوریگا کے آس پاس کی شاہراہوں پر گشت کر رہی ہے جہاں سینکڑوں طالب علموں کو اغوا کیا گیا تھا۔ بٹ فیملی کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حکام کا کہنا ہے کہ نائجیریا کے اسکول سے اس ماہ کے شروع میں بندوق کے ذریعے اغوا کیے گئے 130 سے زائد طالب علموں کو تاوان کی آخری تاریخ سے کچھ دن پہلے بغیر نقصان کے رہا کر دیا گیا۔ حکومتی ترجمان عبدالعزیز نے اتوار کے روز بیان دیا ہے کہ 7 مارچ کو کدونا ریاست کے خاک آلود قصبے کوریگا میں اغوا کیے گئے۔ سن 2021 کے بعد نائجیریا میں یہ پہلا اجتماعی اغوا ہے۔ سب کو رہا کر دیا گیا اور وہ سب ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کیے گئے طالب علموں کی سرکاری تعداد 137 بتائی گئی ہے جو زیادہ تر میڈیا رپورٹس میں 286 طلباء اور عملے کے ایک رکن کے اعداد و شمار سے بہت کم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میڈیا رپورٹس غلط ہیں تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس سے قبل اتوار کو شمال مغربی ریاست کدونا کے گورنر اوبا سانی نے ایک بیان میں کہا کہ یرغمالیوں کو ملک کے قومی سلامتی کے مشیر کے تعاون سے سیکیورٹی آپریشنز کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ ہم تمام نائجیرین باشندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اسکول کے بچوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پرجوش دعا کی۔ یہ واقعی خوشی کا دن ہے، گورنر نے کہا۔ سانی نے ایک بیان میں مزید کہا کہ نائجیریا کی فوج بھی یہ ظاہر کرنے کے لیے خصوصی تعریف کی مستحق ہے کہ ہمت، عزم اور عزم کے ساتھ مجرمانہ عناصر کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے اور ہماری کمیونٹیز میں سلامتی بحال کی جا سکتی ہے۔ این جی او پارٹنرز ویسٹ افریقہ نائجیریا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق اغوا کیے جانے والے بچوں کی تعداد اور مبینہ طور پر اتوار کو جاری کی گئی تعداد کے درمیان فرق یہ بتاتا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کمیونٹی کا مناسب ایڈٹ نہیں کیا گیا کیسے بہت سے بچوں کو اغوا کیا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چھوٹے شہروں میں اسکول ایسے نہیں بنائے جاتے جیسے وہ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ دن کے وقت کے لحاظ سے بچوں کی بڑی تعداد کلاسوں میں آتی ہے تاہم صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں ایک مناسب آڈٹ ہونا چاہیے تھا۔ نائجیریا میں کسی نظریاتی وابستگی کے بغیر مسلح گروہوں کے ذریعے اسکولوں سے طلباء کا اغوا عام بات ہے۔ 9 مارچ کو ریاست سوکوٹو کے گاؤں گیڈان باسکو کے ایک اسکول سے 15 طالب علموں کو اغوا کیا گیا تھا جبکہ 18 مارچ کو کدونا کے علاقے کجور میں خواتین سمیت کم از کم 87 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں اغوا ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں مرکوز رہے ہیں جہاں درجنوں مسلح گروہ اکثر دیہاتوں اور مسافروں کو تاوان کے لیے نشانہ بناتے ہیں اور خاندانوں اور برادریوں کو اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے زمین، مویشی اور اناج بیچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کچھ معاملات میں سوشل میڈیا سائٹس پر کراؤڈ فنڈنگ کی طرف رجوع کرنا۔ کدونا کے بندوق برداروں نے گزشتہ ہفتے بچوں اور عملے کی رہائی کے لیے کل 1 بلین نیرا کا مطالبہ کیا اور 20 دنوں کے اندر ادائیگی نہ ہونے کی صورتحال میں متاثرین کو قتل کرنے کا عزم کیا، لیکن نائجیریا کے صدر نے کہا کہ حملہ آوروں پر قابو پانے کی کوشش میں سن 2022 میں اس مشق کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد وہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ تاوان ادا کرنے والوں کو 15 سال کی سزا کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر حکومت اور بندوق برداروں کے درمیان مذاکرات کی کچھ شکلیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اغوا کے وسیع پیمانے پر رواج کو ختم کرنے
کے لیے اس واقعے کے ذمہ داروں کو جوابدہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بچوں کو گھر واپس لانا کافی نہیں ہے، ان مظالم کا مکمل خاتمہ دیکھنے کے لیے، ان مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے، نظاموں کو جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نائجیریا کے اسکولوں میں اغوا سب سے پہلے مسلح گروپ بوکو حرام نے کیا تھا، جس نے سن 2014 میں شمال مشرقی بورنو ریاست کے چبوک میں لڑکیوں کے ایک اسکول سے 276 طلباء کو یرغمال بنایا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو کبھی رہا نہیں کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر کی زبردستی جنگجوؤں سے شادی کی گئی۔ جولائی سن 2021 میں ایک اور اجتماعی اغوا میں بندوق برادروں نے ایک چھاپے میں 150 سے زائد طالب علموں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ طالب علموں کو مہینوں بعد تاوان کی ادائیگی کے بعد ان کے اہل خانہ سے ملایا گیا۔ سن 2014 سے اب تک کل 1400 بچوں کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔